ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام تعریف، بڑائی، بزرگی لائق و زیبا ہے. سید الانبیاء خاتم النبیین محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری گفتگو ہوگی انسانی زندگی سے متعلق کہ انسان کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے اور پھر اس کا آخری انجام کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قیامت کا انکار کیا کرتے تھے اور وہ تعجب کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی اس کو کئی طرح سے سمجھایا، اور قرآن میں بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا. اللہ رب العالمین یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ لوگوں اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک ہے تو سنو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تفصیلی ذکر کیا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، آدم کے جوڑے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ. جب آدم اور حوا کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو اس کے بعد ان کی نسل کو مٹی سے آگے نہیں بڑھائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا، مرد اور عورت کے نطفے سے دنیا کی آبادی آگے بڑھایا. نسل انسانی کو مرد اور عورت کے نطفے پر رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. ایک بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اور کن مرحلوں سے گزرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد دونوں مرد اور عورت کے ملاقات کے بعد حمل ٹھہرا. سب سے پہلا مرحلہ نطفہ، جو مرد اور عورت کا پانی ہوتا ہے، جس کے کئی اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا لفظ استعمال کیا، من علقہ، اور اس کے بعد تیسرا مضغہ، نطفہ، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا، اور پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی کہ تم میں سے کسی کی پیدائش جب ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے وہ، تو 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. پھر 40 دن کے بعد وہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے 40 دن تک وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے، گوشت بن جاتا ہے. اور یہاں پر
ایک معنی میں مکمل انسان وہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ روح پھونکتا ہے، فرشتہ روح پھونکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں مرحلوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد نسل آدم کو نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخلقۃ و غیر مخلقہ، حمل تو ٹھہر گیا۔ اب انسان ماں کے پیٹ میں کچھ لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے وہ پوری طرح نہیں بنتا ہے، اور جن کے نصیب میں ہے وہ پوری طرح بنتا ہے، اور پوری طرح بننے سے پہلے بہت سارے حمل ساخت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ماں کے پیٹ میں ہم حمل کو ایک مقررہ وقت تک رکھتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کی مشیت ہے، دنیا میں آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باقی رکھتا ہے۔ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ دنیا میں نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساقط کر دیتا ہے۔ لیکن ساقط کرانا، حمل گرانا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کے ماڈرن لوگ، ماڈرن سوچ رکھنے والے یہی گھٹیا حرکت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زیادہ بچے ہماری ترقی میں رکاوٹ بنیں گے۔ بچے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ایک یا دو کافی ہے۔ زیادہ بچے ہوں گے تو ان کا مستقبل بنانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یاد رہے مستقبل بنانے والے ہم نہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کا مستقبل بنانا، کسی کی روزی روٹی کا انتظام کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنایا ہے، لیکن کسی کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آج کل ایک فیشن بن چکا ہے خاص کر خواتین میں کہ بچے زیادہ نہ ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا الولود الودود الولود، کہ لوگوں ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو شوہر سے اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ تو محدثین اور شارحین حدیث کہتے ہیں کہ کوئی عورت زیادہ بچے جننے والی ہو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے قریبی رشتہ دار خواتین کو دیکھیں گے، ماں، بہن، خالہ، کہ ان کے بچے اگر زیادہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی زیادہ بچے والی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تم کثرت سے بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جتنا عرصہ چاہے حمل کو ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز، 7واں مہینہ چل رہا ہے ہندوستان میں اور مسلمانوں میں، یہ رسم ہے گود بھرائی کی، کہ 7ویں مہینے میں ایک رسم کی جاتی ہے، دعوت کی جاتی ہے، پھول پہنایا جاتا ہے اور مختلف چیزیں کی جاتی ہے۔ یاد رہے یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، اور عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ رسم نہیں کی گئی تو مصیبت آئے گی، بچہ بیمار پیدا ہوگا یا ماں بیمار ہو جائے گی، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ تو یاد رہے یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، گود بھرائی کی رسم یہ اسلامی نہیں ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم نخرجکم طفلا، پھر اس کے بعد ایک بچے کے شکل میں ہم تمہیں دنیا میں لاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں انسان رہا اور ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت الگ الگ، کم سے کم 6 مہینہ کم سے کم قرآن کی روشنی، اور زیادہ سے زیادہ 9 مہینہ یا اس سے زائد ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم 6 مہینہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم نخرجکم طفلا، اور پھر اس کے بعد ہم تمہیں ایک کی شکل میں دنیا میں لاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ماں کے پیٹ سے جب وجود بخشا، دنیا میں لایا، تو تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، کچھ نہیں پتا تھا،
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یاد رہے اللہ رب العالمین کان، آنکھ اور دل کا تذکرہ پیدائش کے ساتھ ہی کر رہا، پیدائش کے ساتھ ہی، تاکہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھے کہ یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کے بہت اہم ہیں، ان کا صحیح استعمال ہونی چاہیے، ان کے غلط استعمال سے بچنا چاہیے۔ انسان شکر گزار اسی وقت بن سکتا ہے جب تینوں چیزوں کا، اپنے دل کا، اپنے کان کا، اپنے آنکھ کا صحیح استعمال کرے، تبھی شکر گزار بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچے کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی۔ 2 سال کے بعد دودھ تو چھوڑا دے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے، 30 مہینوں میں سے ہم 24 مہینے 2 سال نکال دیتے ہیں، تو پھر کم سے کم حمل کی مدت 6 مہینے باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے نام سے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، اس لیے تم اچھے اچھے نام رکھو، نام اچھے رکھو۔ نام کب رکھنا چاہیے؟ نام کم سے کم عقیقے کے دن تک نام کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، حل ہو جانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں۔ بلکہ نام بچہ پیدا ہوتے ہی رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ مریم کی ماں نے نظر مانی، حمل سے تھی کہ اللہ جو بھی پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اور خیال یہ تھا، ان کا غالب گمان یہ تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، لیکن بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، کہ جب مریم کے پاس، ان کے والدہ کے پاس پیدائش ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی، اس وقت پریشان ہو کر کہا کہ قالت ربی انی وضعت انثى واللہ اعلم بما وضعت، اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی، میں سمجھی تھی بیٹا ہونے والا ہے، بیٹی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو معلوم ہے بیٹی ہوئی ہے، بیٹا ہوا۔ اور اس کے بعد مریم کی والدہ کہتی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، معاملہ بیت المقدس کا ہے، تو لڑکے اور لڑکی دونوں میں بہت فرق ہے، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، تو لڑکی ہو گئی ہے، لیکن اپنی نظر کو پورا کیا اور کہا وَسَمَّيْتُهَا مریم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اور مریم عبرانی زبان میں عابدہ کو کہا جاتا ہے، عبادت کرنے والی، بیت المقدس کے لیے وقف کر رہی تھی، اس لیے نام ہی رکھ دیا مریم۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا یحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھ دیا، متوقع طور پر نام کا انتخاب پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے گا، لیکن اس معاملے میں لوگ بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، بہت زیادہ سستی کرتے ہیں۔ ایک بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں ڈلیوری کرانے کے لیے اور خرچ برداشت کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2 یا 1 بکرا عقیقے کے لیے ذبح کرنے کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مسئلوں پہ مسئلہ پوچھے جاتے ہیں، ایک کے پاس مسئلہ حل نہیں ہوا کسی دوسرے مولانا کے پاس پوچھ کر گنجائش نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے تعلق سے ارشاد فرمایا 2 بکرے، اور لڑکی کے تعلق سے فرمایا 1 بکرا ذبح کیا جائے۔
اور پھر دعوت شرط نہیں ہے، یاد رہے، عقیقے کے لیے دعوت شرط نہیں ہے، صرف جانور ذبح کرنا ہے، بچے کے بال منانا ہے، اور اس کے عوض اس کے برابر چاندی صدقہ و خیرات کرنا ہے، اتنے پہ عقیقہ ہو گیا۔ کسی فنکشن ہال میں کوئی بڑی دعوت رکھنا، پورے خاندان کو، پورے محلے اور دوست احباب کو جمع کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ عقیقے کا حصہ نہیں ہے، یہ عقیقہ کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ رہن ہوتا ہے، اس لیے عقیقہ کیا جانا چاہیے، بغیر عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو عقیقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، 7ویں دن کے عقیقے سے پیچھے ہوتے ہیں، وہ چھٹی کے لڈو تقسیم کرتے ہیں۔ 6ویں دن جو غیر اسلامی رسم چھٹی کے نام سے بنائی جاتی، چھٹی کے نام سے لڈو تقسیم کیے جاتے ہیں پورے خاندان، دوست و احباب میں، جس کا خرچ بکرے سے زیادہ ہوتا ہے، بکرے سے زیادہ اس کا خرچ ہو جاتا ہے، جو کہ بدعت ہے، غیر اسلامی ہے۔ لیکن ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے خاندان میں سلسلہ چلے آ رہا ہے، اس لیے ہم بھی کریں گے۔ یاد رہے، دین خاندان میں چلے آنے والی رسم کا نام نہیں ہے، دین باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں اس کا نام نہیں ہے، دین کتاب و سنت کا نام ہے، کتاب و سنت کا نام ہے۔ جو کتاب میں، اللہ کی کتاب میں اور سنت رسول میں ہے وہی دین ہے، خاندانی روایت اور خاندانی رسم و رواج دین نہیں ہے۔ اس کے بعد بچے کی عمر بڑھ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے جو ابو سلمہ سے تھے، دستر پر کھانا کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ چھوٹا ہے، اسے کھانے کے آداب سکھا رہے ہیں۔ یا غلام سم اللہ، کہ بیٹا اللہ کا نام بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور جو اپنے قریب ہے وہ کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کے آداب بچے کو بتائی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رہے، بہت سارے لوگ بچپن میں خیال نہیں کرتے کہ بچہ کون سا ہاتھ استعمال کر رہا ہے کھانے کے لیے یا اپنے کام کرنے کے لیے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کر رہا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بچپن میں ہی کوشش کریں سیدھے ہاتھ کا استعمال کرانے کی تو وہ سیدھا ہاتھ استعمال کرنے والا بنے گا، سیدھا ہاتھ استعمال کرنے والا بنے گا۔ ہاں یہ الگ چیز ہے، بعض لوگ بہت زیادہ کوشش کے باوجود بایاں ہاتھ لکھنے میں ہی استعمال کرتے ہیں، سیدھا ہاتھ مشکل ہوتا ہے، تو وہ استثنائی صورت، وہ صورت الگ ہے۔ لیکن ہر ماں باپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اسلامی آداب بچے کو سکھایا جائے، اور اس معاملے میں عورت کو، ماں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ چھوٹا بچہ زیادہ تر اپنی ماں سے قریب ہوتا ہے، اس کا زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اسے اچھے اخلاق سکھانی چاہیے، اسلامی تعلیمات سکھانی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں تو وہاں ہمیں اچھی اچھی مائیں نظر آئیں گی جو اپنے بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کیا کرتی تھی، اپنے بچوں پر پوری توجہ دیا کرتی تھی کہ میرا بچہ ایک اچھا انسان بنے، اچھا انسان بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو لاتی تھی اور آپ سے تہنیک کرایا کرتی تھی، یعنی آپ اپنے کھجور کو، جو بچے کے پیدائش پر بھی کیا جاتا ہے، نرم کر کر بچے کو چٹایا کرتے تھے، بچے کو چٹایا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ چاہتی تھی کہ ہمارا بچہ بابرکت ہو، ہمارے لیے خیر و برکت ثابت ہو۔ ایسے بہت ساری مثال ملے گی۔ جنگ بدر کا واقعہ، مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے، معاذ اور معوذ، دو چھوٹے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا مبلغ بنا کر مدینہ میں بھیجا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے
مدینہ کے بہت سارے گھرانے اسلام میں داخل ہو گئے، جن میں سے ایک سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ انہی کی محنت تھی کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں پر بھی توجہ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاذ اور معاوض دو چھوٹے بچے دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد انہیں اپنے ماں باپ کی فکر ستانے لگی، کیونکہ باپ بہت سخت بت پرست تھا، جن کا نام عمر بن جموح تھا، بہت سخت بت پرست۔ تو دونوں نے سمجھایا نہیں سمجھی، تو ایک دن اس بت کو جس کی یہ پوجا کرتے تھے لے جایا گندگی میں پھینک دیا۔ اب صبح میں دیکھا بت نہیں ہے، ڈھونڈتے ہوئے نکلا، بہت ڈھونڈا، گندگی میں ملا، پھر لا کے رکھا۔ دوسرے دن پھر ویسے ہی کیا۔ اب تیسرے دن عمر بن جموح نے اپنی تلوار بت کے گلے میں لٹکا دی، اگر اب کوئی آیا تمہیں ہاتھ لگایا تو تلوار سے اس کا کام کر دیں۔ تو وہ لوگ لے گئے، تلوار نکال کر پھینک دیے، اور پھر اس بت کو ایک مردہ کتے کے ساتھ بندھ لیے۔ اب تیسرے دن عمر بن جموح اپنے بت کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ پہلے سے بیٹے بت پرستی کے تعلق سے دماغ میں بہت ساری باتیں ڈال چکے تھے، اور جب دیکھا کہ تلوار بھی گلے میں نہیں ہے اور ایک مردہ کتے کے ساتھ میرا بت، یا دوسرے الفاظ میں میرا خدا بنا ہوا ہے، تو ذرا دماغ کو دھکا لگا اور کہا کہ اگر یہ خدا ہوتا تو یہ مردہ کتے کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے میں آج سے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کی کوششوں سے ماں باپ مسلمان ہو گئے۔ بدر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہو سکا کم سن بچوں کو واپس کر دیا، کم عمر بچوں کو واپس کر دیا۔ واپس کرنے کے بعد 313 کی تعداد بنی۔ کسی طریقے سے معاذ اور معاوض داخل ہو گئے، معاذ اور معاوض داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مصروف ہے، جنگ شروع ہوئی۔ واقعہ بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ دو چھوٹے بچے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دونوں آئے اور آ کر کہا انہوں نے کہ ابو جہل کون ہے؟ یہ دشمن کی جو فوج ہے اس میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے ان کی عمر دیکھی اور کہا کہ ابو جہل سے تمہیں کیا لینا دینا؟ تو دونوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہماری ماں بتا رہی تھی، جو مسلمان تو بعد میں ہوئی لیکن ان کے دماغ میں اسلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں داخل کی۔ کہا کہ ماں بتا رہی تھی کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں کہ میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا، ان کو بتاؤں یا نہ بتاؤں ابو جہل، لیکن اتنے میں دیکھا ہوں کہ ابو جہل قریب سے ہی گزر رہا ہے، اور بے اختیار میری انگلی ابو جہل کی جانب اڑ گئی اور کہا کہ بچوں یہ ابو جہل ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ غبار اڑا، دھول اڑی، دونوں تیزی سے نکلے، اور وہ غبار ختم ہونے سے پہلے جب غبار ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل زمین پر گرا ہوا ہے۔ دونوں نے اس پر حملہ کیا، اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں اپنی اپنی تلوار لائے اور کہا کہ ہم نے ابو جہل کو قتل کیا۔ دونوں میں سے ہر ایک شخص کا دعویٰ ہے میں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلوار دیکھی اور فرمایا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بچوں کے ساتھ کسی کا دل نہیں توڑا کرتے تھے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ دو بچے ان میں سے ایک کا طرفدار نہ بنے بلکہ ایک ہی طرح سب کے ساتھ سلوک کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہے بچپن سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو، انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کرو۔ اور یہ کب ممکن ہو سکے گا؟ جب ماں باپ نمازی ہو۔ ماں باپ نمازی نہ ہو بچے کو نماز پڑھنے کا ایک تو حکم دیں گے نہیں، اگر حکم دیے بھی تو بچے عمل کریں گے نہیں کیونکہ ان کے سامنے نمونہ نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی نمازی بننا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں
اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو، نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، ان کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ، اور 10 سال کے بعد ان کے بستر الگ الگ کر دو، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے تعلق سے سورہ نور میں استئذان، اجازت طلبی کا ذکر کیا کہ کسی کے مخصوص کمرے میں داخل ہونا ہے تو اجازت لینا چاہیے، اور بچوں کو بھی اجازت لینا چاہیے، بچوں کو بھی اجازت لے کر داخل ہونی چاہیے۔ کن اوقات میں اجازت لینی چاہیے؟ فجر سے پہلے اگر ضرورت پڑی، اسی طریقے سے ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ ان 3 اوقات میں بچوں کو بھی کمرے میں داخل ہونے کے لیے، کسی کے مخصوص کمرے میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ کہ بچے کو پہلے کیا سکھایا جائے، یہ ایک بڑا ہی الجھن پیدا کرنے والا سوال ہے۔ سب اپنے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، سب اپنے اپنے دماغ سے۔ کوئی پوری طریقے سے پیٹ سے سوچتا ہے کہ نہیں، مستقبل میں بچے کو اچھا مستقبل بنانا ہے، ترقی کرنا ہے، تو اسے کسی اچھے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم نے ایسے بہت سارے جوڑوں کو دیکھا ہے جو سعودی عرب وغیرہ میں رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے بچے کو نہ اردو سکھائی نہ عربی سکھائی، وہاں پر سعودی عرب میں عربی ماحول میں انگلش سکھایا بچپن سے ہی انگلش، نہ وہ عربی جانتا ہے نہ اردو جانتا ہے، انگلش جانتا ہے۔ تو یاد رہے یہ دنیاوی سوچ ہے، دنیاوی سوچ ہے، اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، چند روزہ ہے، اور پھر اگر اسی سوچ سے وہ تربیت پائے گا تو بڑھاپے میں ساتھ نہیں دے گا، بڑھاپے میں ساتھ نہیں دے گا، نہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعا کرے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا بھی نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، اچھا رکھیں اپنی سوچ کو۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی فرشتے کو بھیجتا، روح پھونکتا، ساتھ ہی ساتھ فرشتہ اس کا رزق، اس کی عمر، یہ نیک ہوگا یا بد، اس کا عمل، یہ چاروں باتیں لکھ دیتا ہے۔ انسان اپنا رزق ماں کے پیٹ سے ہی لے کر پیدا ہوگا، ہمارے کچھ کرنے نہیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی سوچ کو اچھا بناؤ، اچھا بناؤ۔ بچہ ہمارا پہلے پکا مسلمان بنے، پکا موحد بنے، اور اس کو سکھائے بھی سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹی بچی کو لایا گیا جو لونڈی کی شکل میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، این اللہ، لڑکی بتاؤ تو صحیح اللہ کہاں ہے؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف اشارہ کی کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ اور ہم سے پوچھو تو ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ۔ باطل عقیدہ، باطل عقیدہ۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے علم کے ذریعے، ذات کے اعتبار سے نہیں، ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے، عرش پر ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے علم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ تو کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آقا سے کہا، آتیخا فإنہا مومنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ بچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لقمان کا تذکرہ کیا، اور لقمان کے تذکرے میں ہمیں سمجھایا کہ بچے کو کیا سکھانا چاہیے پہلے۔ اللہ رب العالمین لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کئی نصیحت کی اپنے بیٹے کو، لیکن سب سے پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا حق غیر اللہ کو دینا یہ ظلم ہے۔ عبادت اللہ کے لیے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت
لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے، توحید کے تعلق سے نہیں سکھاتے، شرک کی مذمت، شرک کی برائی نہیں بیان کرتے، بلکہ ہمارے پاس مکاتب میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، صباحی مسائی مدرسے چل رہے ہیں، سمر کورس چل رہے ہیں، اس میں بھی اگر ہم اپنے بچوں کو توحید سکھلائیں تو اس کے بہت اچھے نتیجے آ سکتے ہیں۔ شرک سے اگر ہمارے بچوں کو آگاہ کریں تو شرک سے بچنے میں انہیں آسانی ہوگی، کیونکہ آج کل نئے نئے انداز سے شرک پھیل رہا ہے، یہاں تو یہاں وہ ممالک جو عرب ممالک ہیں ان کے پاس بھی آنا شروع ہو گئے، غیر شعوری طور پر آہستہ آہستہ شرک پھیل رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم نے سورہ حج کی آیت تلاوت کی تھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتبلغوا اشدکم، بچپنا گزر گیا، اس کے بعد جوانی کا مرحلہ، دنیا میں انسان آیا، بچپن، جوانی، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا۔ بچپن کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے رکھی ہے آپ کے سامنے، جوانی کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ موقع پر ہم تفصیلی ذکر کریں گے کہ جوانی میں کیا کرنا چاہیے، ایک نوجوان کو کیسے ہونا چاہیے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے معاشرے میں، انشاءاللہ تفصیلی ذکر کریں گے۔ تو یاد رہیں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہا کریں، کیونکہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، سوچ اور فکر بگڑ رہی ہے، تو اپنے بچوں کو بھی بگاڑ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔